السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ناظرین و سامعین، پیارے بچوں، آپ سب اچھے ہیں؟ امید کرتا ہیں کہ اللہ کے فضل سے آپ سب اچھے ہوں گے۔ آئیے ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے، سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل اسلامک وائس پر، جہاں پر ملتی ہے آپ کو ڈھیروں ساری دین کی باتیں، مسئلے مسائل، اردو پڑھنے کا طریقہ، قرآن و قاعدہ پڑھنے کا طریقہ، اور حدیث اور دعائیں، بہت کچھ۔ تو اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو اچھی طرح سے واچ کیجئے کمپلیٹلی، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، باریکی سمجھ میں آئے، ایک ایک چیز جو میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں کم وقتوں میں۔ اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے، اپنے دوستوں کو ریکمنڈ بھی کیجئے، ریکویسٹ بھی کیجئے، سنے سمجھے پڑھیں اور اپنے پڑھنے کو اور قاعدے کو ٹھیک کرے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا نیا سبق۔ نورانی قاعدے کا سبق نمبر 24 ہے نا، تختی نمبر 24، ادغام یرملون۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 24، ادغام یرملون۔ ابھی ہم لوگوں نے اس سے پہلے میم ساکن پڑھا تھا، تو میم ساکن میں وہاں یہ لفظ آیا تھا ادغام شفوی، کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر کے ادغام کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں غنہ اخفا ہوتا تھا، غنہ ہوتا تھا۔ اب یہاں پہ اس سے پہلے جسٹ پہلے ہم نے تختی نمبر 23 جو پڑھا تھا، یہاں تختی نمبر 23 ہم لوگوں نے اقلاب پڑھا تھا، تنوین نون ساکن قاعدہ نمبر 3۔ آئیے تنوین نون ساکن قاعدہ نمبر 4، یہ آخری قاعدہ ہے، تنوین نون ساکن قاعدہ نمبر 4 لاسٹ قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، دیکھ لیجئے، اور پھر آگے فٹافٹ پڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ تھوڑا بڑا سبق ہے، دو لائن کا اس میں اگزامپل ہے، اور یہ بڑا سبق ہے، لیکن سبق یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے، بہت ایزی سبق ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ حروف ادغام 6 ہیں، اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا حروف حلقی، ہے نا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، 6 تھے۔ یہ کس میں تھا؟ آپ کا اظہار میں۔ اب یہاں 4 میں بھی بتا رہے ہیں کہ حروف ادغام 6 ہے، یہاں پہ حلقی نہیں، یہاں پہ ادغام ہے، یہ بھی 6 ہیں، حروف ادغام 6 ہیں۔ کیا کیا؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، اسی کو ملا کر کے یہاں پہ لکھتے ہیں یرملون۔ اس کا مجموعہ ہوتا ہے یر، ما لا واو، ملو نہ ملون، یرملون، ادغام یرملون۔ حروف ادغام 6 ہیں، کیا کیا؟ یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اب دیکھیے کہہ رہے ہیں جن کا مجموعہ یرملون ہے، یہ جو یرملون تھا یرملون ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ ہوگا کیا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے، وہاں کیا تھا؟ حروف اخفا میں سے، پھر کیا تھا؟ حروف ادغام، حروف حلقی میں سے، حروف اخفا میں سے، پھر یہاں کیا تھا؟ اقلاب، یعنی تنوین ساکن کے بعد۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے، تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ 2 چیزیں ہیں جہاں پہ غنہ نہیں ہوگی، اچھی طرح سمجھیے، یہ لام اور را۔ لام اور را کی صورت میں، جیسے میم ساکن میں کیا تھا؟ واو اور فا، تو یہاں ہے لام اور را۔ لام اور را کی صورت میں ملا کے تو پڑھیں گے، لیکن بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، غنہ اس میں نہیں ہوگا۔ اس کو ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں، اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ کیا؟ تنوین اور نون ساکن کے بعد جو حروف آئے وہ لام اور را کے علاوہ ہو۔ لام اور را اگر آئے تو لام اور را میں ادغام تو کریں گے، لیکن بلا غنہ کریں گے۔ دیکھیں، بلا غنہ کریں گے، بغیر غنہ کے کریں گے، اس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ اب آگے اس کا قاعدہ مشق دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی لام اور را کو پہلے ہی انہوں نے دے دیا ہے یہاں ادغام را اور ادغام لام، کہ ان دونوں میں ادغام تو کریں گے، یعنی پیچھے سے ملائیں گے تو ادغام تو ہوگا، لیکن اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو سمجھ لیے اچھی طرح سے۔ لام اور را کی مثال پہلے یہاں پہ دی ہوئی ہے، پہلے لام اور را کو ہی پڑھ لیتے ہیں۔ ادغام را، یعنی تنوین نون ساکن کے بعد را آ رہی ہو تو اس کو ادغام کر کے بولیں گے ملا کے۔ کیسے؟ دیکھیے، محمد رسول اللہ، یہاں پہ ادغام یہ دال اور را کا ہے، یہ دال میں تنوین اور یہ را، اس کا ادغام ہو رہا ہے، یہ نہیں، یہ تو میم مشدد ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ، دیکھیے دال کو را میں ملا رہا ہے، لیکن ناک میں آواز نہیں جا رہی ہے، غنہ نہیں ہو رہا، یہ سمجھیے۔ آگے دیکھیے، من ربک، نون ساکن کے بعد را ہے، تو
نون کو ادغام کر رہے ہیں، یعنی را سے ملا کے پڑھ رہے ہیں، نون نہیں پڑھا جا رہا ہے، لیکن ناک میں آواز نہیں جا رہی ہے، غنہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں بھی وہی دیہاتی قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر جزم اور تشدید ایک ساتھ آ جائے تو جزم والے کو نہیں پڑھیں گے، تشدید والے کو پڑھیں گے۔ یہ میں ان بچوں کے لیے قاعدہ بتا دیتا ہوں یا ان پیرنٹس کے لیے بتا دیتا ہوں جو نورانی قاعدہ پورا نہیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ غلطی کرتے ہیں، من ربی کا بولتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے میں یہ دیہاتی قاعدہ، دیہاتی بات بتاتا ہوں، جنرل گھریلو بات، کہ اگر جزم اور تشدید ایک ساتھ میں آ جائے تو جزم کو نہیں پڑھتے ہیں، تشدید کو پڑھتے ہیں۔ اب تشدید میں یہ دھیان دینا ہے کہ اگر تشدید نون اور میم آ رہا ہو اگلا حرف تو پھر غنہ ہو جائے گا، اور نون اور میم نہ ہو تو پھر غنہ نہیں ہوگا۔ میں ربک غفور الرحیم، غفور را کو را میں ادغام کر رہے ہیں، غفور الرحیم، ناک میں آواز نہیں جائے گی۔ عیشت راضیت، عیشت راضیت، یہاں بھی تا کا را میں ادغام لیکن بغیر گناہ کے۔ آپ دیکھیں لام کی مثال، یہ را کی مثال تھی، یہ لام کی مثال۔ من لدنہ، من لدنہ، من لدنہ پڑھتے ہیں بہت سے لوگ، غلط ہے، من لدنہ۔ دیکھیے نون کا لام کے ساتھ ادغام ہو رہا ہے لیکن ناک میں آواز نہیں جا رہی ہے، غنہ نہیں ہو رہا، بغیر گناہ کے، اس کو تام کہتے ہیں، بلا غنہ بھی کہتے ہیں۔ من لدنہ کل لہ، لام کی مثال ہے، لام اور را کی صورت یہاں پہ اوپر بیان ہوئی تھی نا، وہی من لدنہ کل لہ، لام کو لام میں لیکن بغیر گناہ کے، یا کل لہ، نون کو لام میں بغیر گناہ کے ادغام کر اس کو اس سے ملا رہے ہیں، ملا کے پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ یا کل لہ رزقا لکم، رزقا لکم، تنوین کو لام سے ملا رہے لیکن بغیر گناہ کے۔ اف لکم، یہاں پہ یہی چیزیں جو یہاں بتایا، اف لکم من لدنہ، من لدنہ، یہ الف کی مشق تھی، یعنی الف میں لام اور را کو پہلے دے دیا تھا، یہ دیکھیے الف، الف مشق ادغام بلا غنہ، الف مشق ادغام بلا غنہ، یعنی لام اور را والی مثال کو پہلے دے دیا تھا تو یہاں را اور یہاں لام کی مثال ہو گئی۔ اب نیچے یہاں پہ دیکھیے تھوڑا سا یہ بات سمجھا رہے ہیں قاعدہ، پھر پیج پلٹ کے اس کی مثال دے رہے ہیں وہ کہ کہہ رہے ہیں اب با مشق ادغام مع الغنہ، یہ مشق بلا غنہ ہے، اور یہاں مع الغنہ یعنی جس میں ناک میں آواز جائے گی، تو 6 میں سے 2 حروف نکل گئے جس میں ناک میں آواز نہیں گئی، اب بچے 4 حروف، ان 4 حروفوں کو یہ نیچے سمجھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون، یا واو میم نون، اس کا مجموعہ بنایا انہوں نے یومن، یا واو میم نون یومن، دوسرے کلمے میں آویں تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد اب 6 حرفوں میں سے یومن، یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آ رہا ہو، لام را نہ ہو، لام را اگر آ جائے تو جیسے اوپر پڑھا ویسے کہ ملائیں گے تو ادغام ہوگا مگر ناک میں آواز نہیں جائے گی، اور اگر ان کے علاوہ ان 4 میں سے کوئی ہو، یا واو میم نون میں سے، یومن میں سے، تو ادغام بھی ہوگا، ملائیں گے بھی، اور ناک میں بھی آواز جائے گی۔ سمجھ گئے؟ اس کو بہت اچھی طرح سے قاعدے کو دھیان میں رکھیے کہ لام اور را کی صورت میں، لام اور را میں آواز ناک میں نہیں جائے گی، بلا غنہ ہوگا، اور نیچے یا واو میم نون یومن میں سے اگر پڑھیں گے تو ناک میں آواز جائے گی، یہاں پہ ادغام بھی ہوگا اور غنہ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب اس کا مثال یہاں دیا ہوا ہے 4 کا، یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی، آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ ادغام یا، ان یؤتا، ان یؤتا، نون ساکن کے بعد یومن میں سے یا ہے، ادغام بھی کر رہے ہیں، ناک میں آواز بھی جا رہی ہے غنہ کے ساتھ، ان یؤتا، اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں اور ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں۔ من یعمل، نون ساکن کے بعد یا، یہ ادغام یا کی مثال ہے، من یعمل، ناک میں بھی آواز جائے گی، غنہ بھی ہوگا۔ من یومن، ملائیں گے بھی، غنہ بھی کریں گے، من یومن۔ من یقول، من یقول، وجوہ یومئذ، یہاں پہ تنوین چھوٹا ہوا، تنوین آئے گی یہاں، وجوہ یومئذ، تنوین کے بعد یا، ادغام یا، ناک میں آواز مع الغنہ ناقص۔ ان یشاء، ان یشاء، سمجھ گئے؟
نون ساکن کے بعد یا، اس لیے ادغام مع الغنہ. ان یشاء مد متصل اس لیے کھینچیں گے. اس کے بعد دیکھیے ادغام واو، یا واو میم نون یومن، اس میں سے یا پڑھ لی. اب واو کی مثال دکھلا رہے دیکھیے الہا واحدا، ہم واحدا، ناک میں آواز جائے گی یہاں پہ صاف صاف اس کو سمجھنا ہے. الہا واحدا واحدا، رحیم ودود، ادغام واو. دیکھیے میم نون ساکن کے بعد واو، تنوین، تنوین کے بعد میم میں تنوین، اس کے بعد واو. رحیم ودود، ان وہبت، نون ساکن کے بعد واو، ان وہبت، ناک میں آواز جائے گی. ان وہبت من ورائہم، من ورائہم جنات وعیون، یہ تیوں کو دیکھنا، تیوں کو، یہ نون تو مشدد ہے. جنات وعیون، وعیون. من وعید، من وعید، نون ساکن کے بعد واو، یومن میں سے واو. من وعید، ادغام میم، یا واو میم نون یومن. تو اب میم کی مثال بتا رہے ہیں. دیکھیے یہ تو بہت ہی آسان ہے سمجھنا، پہلے ہی پڑھ چکے. نون مشدد بھی مشدد ہو جاتا ہے تو ناک میں آواز جاتی جاتی ہے، غنہ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو وہی چیز یہاں پہ ہے، اس کو دیکھ لیجیے بہت اچھی طرح سے، مرتبہ سمجھ لیجیے اور پڑھ لیجیے. رسول من اللہ، رسول من اللہ، صراطا مستقیما، صراطا مستقیما. خیر من، خیر من، عمن، عمن، من مثلہ، من مثلہ. اب دیکھیے ادغام نون، یومن، یا واو میم میں سے نون، ادغام نون، یہ سب مع الغنہ ہے، ناقص ہے، ناک میں آواز جائے گی، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. من نبی، من نبی، نورا نہدی، نون ساکن کے بعد نون، ادغام مع الغنہ، ناک میں آواز لے جا کر کے. نورا نہدی، من نعمت، من نعمت، لمن نريد، لمن نريد. فمن نكث، فمن نكث، من ناصرين، من ناصرين. تو یہ ہو گیا ادغام یرملون، یا را میم لام وا نون. تو اس میں سے لام اور را میں ادغام کر رہے تھے، جس کی مثال پہلے آئی تھی، اس میں ادغام تو کر رہے تھے لیکن ناک میں آواز نہیں جا رہی تھی، یہ والے میں، را میں، لام میں. اور اب یہاں پہ ادغام تو کیا لیکن اس سب میں ناک میں آواز بھی گئی، یا واو میم اور نون میں. تو امید کرتے ہیں کہ پیارے بچوں آپ نے یہاں تک کا سبق سمجھ لیا ہوگا اچھی طرح سے. اس کو ایک دو بار دیکھیے، ٹھیک ہے. وقت کی وجہ سے میں زیادہ ڈیٹیل اس کو نہیں کر رہا ہوں، لیکن جتنا بتا دیا اتنا ڈیٹیل میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے. اب اس کو ایک دو بار سنیے، سمجھیے، ریویژن کیجیے اور پڑھیے، یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے اور خوش رہیے. اپنا خیال رکھیے. پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، قاعدہ مکمل کرنے کے لیے 2 سبق کے بعد. تب تک کے لیے اللہ حافظ.